ہم سیکھ رہے ہیں ڈائلاگ رائٹنگ یعنی مکالمہ نگاری. دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو بات چیت یا گفتگو ہوتی ہے اسے جب لکھا جاتا ہے تو اسے ڈائلاگ رائٹنگ کہتے ہیں. ڈائلاگ رائٹنگ کا زیادہ تر استعمال ناولز، سٹوریز وغیرہ یعنی کہانیوں میں اور اس کے علاوہ ڈراماز کے اندر کیا جاتا ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق چند اہم نکات کو ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ ڈائلاگ مسٹ بی ان کانفلکٹ، یعنی جو دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں یا دو سے زیادہ لوگ بھی ہوں اگر اس ڈائلاگ کے اندر، تو ایک اچھے ڈائلاگ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سادہ سا جو عام روزمرہ کی بات چیت ہے اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے. یعنی آپس میں گفتگو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی بات پر اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان لوگوں کے درمیان ایک قسم کا بحث و مباحثہ سا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پڑھنے والا جو ہے یا اس ایکٹ کو، یا اگر وہ ڈرامے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو سننے والے جو قارئین ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، جو سامعین ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر اسے کسی سٹیج وغیرہ پر پریزنٹ کیا جا رہا ہو تو دیکھنے والے جو ناظرین وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر اسے زیادہ دلچسپی اور شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈائلاگ مسٹ ہیو اے پرپس، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. یعنی اس ڈائلاگ کے ذریعے کسی نہ کسی اہم مقصد کو حاصل کیا جانا ہو، جیسا کہ یہاں ہم نے پوائنٹس میں ڈسکس کیا تھا کہ the dialogue should drive the story forward، یعنی اس کی مدد سے کہانی جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ the dialogue should characterize، یعنی ڈائلاگ کی مدد سے جو اس کے اندر کردار موجود ہیں جو آپس میں بات چیت کریں ان کے متعلق ہمیں جاننے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح سے ڈائلاگ شوڈ پرووائڈ انفارمیشن، یعنی ڈائلاگ کی مدد سے معلومات میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مختلف کرداروں کے ماضی کے واقعات وغیرہ وہ ایک دوسرے کو جب بیان کریں گے تو وہ سننے والوں تک بھی پہنچ جائیں گے. تو لہٰذا ایک اچھے ڈائلاگ میں یہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے. اب پڑھتے ہیں ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق کچھ اور اہم باتیں، مل کر پڑھیں گے. ڈائلاگ شوڈ فلو، اس سے مراد یہ ہے کہ ڈائلاگ جو اس انداز میں یعنی اسے لکھا جائے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ آسانی سے اس کو پڑھ بھی سکے اور سمجھ بھی سکے. اور اگر اس ڈائلاگ میں یہ خوبی موجود ہو، اس کا مطلب ہے اسے لکھنے کے لیے خوب محنت کی گئی ہے. تو ایسا کرنے کے لیے کن اہم باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہاں ہم پوائنٹس کی صورت میں انہیں پڑھیں گے. پہلا پوائنٹ ہے واچ ہاؤ یو یوز ڈائلاگ ٹیگز. ڈائلاگ ٹیگ سے مراد ہے کہ جب ہم اسپیچ مارکس کے اندر کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں آپ ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. یہاں لکھا ہے ہری آپ سیڈ سعد. تو ہری آپ، یہ جو الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں اسپیچ مارکس میں لکھا گیا ہے. یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، یعنی کہ ساتھ کے کہے ہوئے الفاظ اور اسپیچ مارکس کے نشان کے بعد میں یہاں یعنی اس ڈائریکٹ اسپیچ کے بعد یہاں ساتھ میں لکھا ہے سیڈ سعد. تو سیڈ سعد جو ہے یہ الفاظ ہیں ڈائلاگ ٹیگ، یا پھر یہ ایک قسم کا ریفرنس ہے جس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا، کس نے کیا کہا. جیسے کہ یہاں ہری آپ کے جو الفاظ ہیں یہ سعد نے کہے. تو ڈائریکٹ اسپیچ کے ساتھ جو بھی آپ ٹیگ یا ریفرنس استعمال کریں گے اس کے بارے میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس جگہ پر آپ اپنی کوئی ذاتی جو ہے تاثرات شامل کرنے کی کوشش نہ کریں. مثال کے طور پہ ہری آپ شاؤٹڈ سعد یا اسکریمڈ سعد، اس قسم کے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، بلکہ اگر صرف لفظ سیٹ کا ہی استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ پڑھنے والا کو جو زیادہ دھیان ہے وہ اس طرف یعنی ڈائریکٹ اسپیچ کے اوپر رہے. تو ڈائلاگ یا ڈائریکٹ اسپیچ کے علاوہ جب ہم لکھنے والا جو ہے وہ اس کے بعد کوئی اضافی باتیں وغیرہ یا وضاحت شامل کر دیتا ہے تو پھر پڑھنے والا کو جو ہے دھیان وہ بٹ جاتا ہے. لہٰذا ٹیگز جو ہیں ان کو بالکل ہی سمپل اور سادہ ہونا چاہیے. بلکہ اگر آپ نے اس بات کا اظہار کرنا ہو کہ سعد نے یہ بات بہت اونچی آواز میں کہی، تو پھر آپ یہاں کوما کے نشان کی جگہ ایکسکلیمیشن کا نشان استعمال کر سکتے ہیں. تو پڑھنے والا اس کو زور دے کر پڑھے گا اور اس طرح سے مقصد حاصل ہو جائے گا. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اکثر ڈائلاگ لکھتے وقت لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس میں اپنے تاثرات کو شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پڑھنے والے کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ ڈائلاگ سے ان کی توجہ ہٹا کر پھر سے ایک کہانی کی طرف مبذول کر دیں، کیونکہ دراصل ڈائلاگز جو ہیں کہانیوں اور ناولز کے اندر اس لیے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو پیراگراف میں لکھے ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کی بوریت کو دور کیا جا سکے. لہٰذا جب ڈائلاگ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو پڑھنے والا یا سننے والا جو ہے وہ
اس صورتحال یا سچویشن کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب ڈائلاگ فلو سے ہی متعلق ایک اور اہم نقطہ سمجھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ویری دا لینتھ آف دا لائنس۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کردار نے کوئی بات کہی جو کہ 1 یا 1.5 جملے کی ہے، یعنی 1 سے 2 لائنوں کی، تو اب اگلے کردار جو بات کرے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اتنی ہی لائنوں کی ہو۔ اگر آپ ایک جیسی لینتھ رکھیں گے تمام لائنز کی، ڈائلاگز کی، تو اس کا بھی پڑھنے اور سننے والوں پر اچھا اثر نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ عام بول چال سے ڈائلاگ رائٹنگ جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے۔ اس میں مکمل اور پورے جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ سادہ، شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کریں تو بہتر رہتا ہے۔ ڈائلاگ شوڈ فلو، یعنی ڈائلاگ کے اندر روانی ہونی چاہیے۔ اس سے متعلق تیسرا اہم نقطہ یہ ہے ڈونٹ ہیو کیریکٹرز ٹاک ان اے ویکیوم۔ ویکیوم سے مراد ہے خلا۔ تو ڈائلاگ کو اس طرح سے نہیں لکھنا چاہیے کہ بس 2 لوگ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ ضرور دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر جب آپ 2 لوگوں کے درمیان یا ان سے زیادہ لوگوں کے درمیان کوئی مکالمہ وغیرہ لکھ رہے ہوں تو ضرور یہ بتائیے کہ اس موقع پر وہ کس جگہ پر موجود تھے یا وہ کیا کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر اسی ایگزامپل کو لے لیجئے، جیسے کہ ہری آپ سیڈ سعد، یعنی جلدی کرو سعد نے کہا، اور اب یہاں آپ چاہیں تو اس طرح کے یہ جو اسکوائر بریکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اضافی بات آپ شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں لکھا ہے فنشز ٹی کوئکلی، یعنی وہ جلدی جلدی اپنی چائے کو ختم کرتا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ کسی بھی ڈائریکٹ اسپیچ کے ساتھ جو یہ ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس میں آپ بتاتے ہیں کہ کس شخص نے یہ بات کہی، اس میں آپ اس شخص کے تاثرات کے متعلق تو نہیں لکھیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاؤٹیڈ یا اس طرح کے، یا پھر اسکریمڈ یا کوئی بھی اور اس سے متعلق آپ نے بات بتانی ہوگی کس انداز میں اس نے وہ بات کی۔ اس چیز کو شامل کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ایکشن اس نے کیا ہے تو ایکشنز کو شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی تاثرات کو شامل نہیں کریں گے، جبکہ ایکشنز کو اس طرح سے آپ اسکوائر بریکٹس کے اندر ساتھ ساتھ شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں لکھا ہے فنشز ٹی کوئکلی۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ایک ایکشن سے ہے، یعنی عمل سے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ڈائلاگ کو دلچسپ بنا سکتی ہیں، کیونکہ پڑھنے والے کے ذہن میں ایک نقشہ سا بن جائے گا کہ وہ کس جگہ موجود تھا یا وہ کیا کر رہا تھا، اور اس طرح وہ کیریکٹر اور ڈائلاگ کو اور بھی قریب سے اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ تو ڈائلاگ کے اندر فلو یا روانی پیدا کرنے کا جو ہے طریقہ کار، اس میں یہ اہم باتیں شامل ہیں کہ آپ نے ڈائلاگز کے جو ٹیگز ہیں انہیں بالکل سمپل رکھنا ہے، اور جو لائنز کی لینتھ ہوتی ہے، یعنی جملے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہونے چاہیے، ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کردار جو ہے وہ کسی خلا میں بات کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ارد گرد بیک گراؤنڈ، یعنی کس جگہ وہ موجود ہیں یا وہ کیا عمل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی شامل کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ بارش کی آواز یا کسی جانور کی آواز وغیرہ اس طرح کی باتوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو ان اہم باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں 2 طرح کے ڈائلاگز جو ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک ہی موضوع پر ہیں، اور اس میں وہی کردار 2 مختلف انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا جو انداز ہے اسے ہم کہیں گے بیفور۔ چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہائی زین، ہاؤ آر یو؟ ہائی زین، تم کیسے ہو؟ آئی ایم فائن تھینکس سعد، اینڈ یور سیلف؟ میں ٹھیک ہوں شکریہ سعد، اور تم؟ اوہ آئی کانٹ کمپلین، ہی سیڈ، ایکچولی آئی ایم گلیڈ آئی بمپڈ انٹو یو، آر یو کمنگ ٹو دا پارٹی ٹو نائٹ؟ اوہ میں تو کوئی گلہ نہیں کر سکتا، اس نے کہا، دراصل مجھے خوشی ہوئی کہ میری تم سے اس طرح اچانک ملاقات ہو گئی۔ بمپڈ انٹو یو کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جانا، لیکن یہ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے جب آپ اچانک کسی سے ملتے ہیں۔ اور پھر سعد زین سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم آج رات پارٹی میں آؤ گے؟ اور اب زین جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ہوپ ٹو سعد، اٹ ریئلی ڈپینڈز اف آئی کین گیٹ آف ورک ارلی، یعنی مجھے امید تو ہے سعد، یہ تو تبھی ممکن ہے کہ اگر میں کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اور اب سعد زین سے پوچھا ہے ہیو یو آسکڈ یور باس، کہ کیا تم نے اپنے باس سے اجازت لی ہے؟ اور جواب میں زین کہہ رہا ہے ناٹ یٹ، زین ایڈمٹڈ۔
Boss is having a bad day, to tell you the truth. His partner called. He wants money again. I'm waiting to pick the right moment. یعنی ابھی نہیں زین نے اس بات کا اعتراف کیا اور پھر کہا کہ باس جو ہے اس کا آج برا دن ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا جو پارٹنر ہے اس نے اسے کال کیا تھا اور وہ اس سے کچھ پیسے مانگ رہا ہے، اور اب میں ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی کب میں اس سے اجازت مانگوں پارٹی میں جانے کے لیے۔ اور اب جواب میں ساتھ کہہ رہا ہے از دیر ایور اے گڈ مومنٹ ود دیٹ مین، یعنی کبھی باس سے متعلق کہہ رہا ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں یا اس کے پاس کوئی اچھا لمحہ بھی ہوتا ہے، یعنی جس میں اس سے اجازت مانگی جائے۔ اور اب جواب میں زین کہہ رہا ہے شور، زین سیڈ کیچنگ ہم سم ویئر بٹوین ہز تھرڈ اینڈ فورتھ راؤنڈ ایٹ اے گیم آف چیس یوزلی ورکس۔ اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں باس کی جو زندگی ہے اس میں اچھا لمحہ بھی ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ شطرنج کی جو کھیل ہے اس کا تیسرا یا چوتھا راؤنڈ کھیل رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر اس سے اجازت مانگی جائے تو وہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کیونکہ اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا بیفور والا انداز۔ اب دیکھتے ہیں بالکل اسی سچویشن پر اور انہی کیریکٹرز کے ساتھ اسی ڈائلاگ کا ایک دوسرا انداز، اور اسے ہم کہہ رہے ہیں آفٹر۔ پہلی نظر میں آپ کو ایک چیز فرق نظر آ رہی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت مختصر ہے، یعنی چھوٹا ہے۔ تو چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ ہائی زین کمنگ ٹو دا پارٹی ٹونائٹ، یعنی ہائی زین رات کو پارٹی میں آ رہے ہو کیا؟ اور جواب میں زین کہہ رہا ہے اف آئی کین گیٹ آف ورک، یعنی اگر میں کام سے فارغ ہو سکا۔ اور پہلا کردار پھر اسے پوچھ رہا ہے ہیو یو آسکڈ، کیا تم نے پوچھ لیا ہے، یعنی اجازت لے لی ہے۔ اور جواب میں زین بتا رہا ہے دا باس از ہیونگ اے بیڈ ڈے ہی سیڈ، یعنی باس کا آج اچھا دن نہیں ہے یا برا دن چل رہا ہے۔ اور پھر وہ مزید بتا رہا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، پارٹنر ٹربلز آئی پک مائی مومنٹ، یعنی اس کا پارٹنر اسے کچھ ٹربل دے رہا ہے یا اس کی وجہ سے اسے کوئی مسئلہ پیش ہو رہا ہے، اور میں اپنے یعنی اچھے وقت کا، جبکہ میں اسے اجازت لے سکوں، اس کا منتظر ہوں۔ اور پھر پہلا شخص کہہ رہا ہے از دیر ایور اے گڈ مومنٹ ود یور باس، کی یعنی تمہارے باس کا کوئی اچھا وقت بھی ہوتا ہے۔ اور اب جواب میں زین بتا رہا ہے شور سم ویئر بٹوین ہز تھرڈ اینڈ فورتھ راؤنڈ ایٹ اے گیم آف چیس، یعنی ضرور یا پھر کیوں نہیں شطرنج کے کھیل کے تیسرے اور چوتھے راؤنڈ کے کہیں درمیان ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آفٹر والا ڈائلاگ تھا یہ اس بیفور والے ڈائلاگ سے کس طرح سے مختلف تھا۔ یہ خاصا مختصر بھی تھا، یعنی چھوٹا تھا، لیکن اس میں وہی تمام باتیں کور کر لی گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے اور ٹو دا پوائنٹ جملوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ زیادہ دلچسپ ہے اور اسے پڑھتے وقت بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر دو لوگ جب آپس میں ملے تو انہوں نے صرف اتنا کہا ہائی زین کمنگ ٹو دا پارٹی ٹونائٹ، اور اس نے آگے سے کہا اف آئی کین گیٹ آف ورک۔ اگر صرف اس حصے کو کمپیئر کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسی بات کو بیفور والے ڈائلاگ میں کس طرح سے کھینچ کر کیا گیا تھا۔ ہائی زین ہاؤ آر یو، اور پھر اس نے جواب میں کہا آئی ایم فائن تھینکس سعد اینڈ یور سیلف۔ اب یہ جو ہے بالکل غیر ضروری باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اوہ آئی کانٹ کمپلین ہی سیڈ ایکچولی آئی ایم گلیڈ آئی بمپڈ انٹو یو، اور یہ بھی ساری غیر ضروری اور اضافی قسم کی باتیں ہیں جو ڈائلاگ کو بہت ہی بورنگ بنا دیتی ہیں اور یہ ایک کہانی کی طرح لگنے لگتا ہے۔ اور پھر اس نے بالآخر کہا آر یو کمنگ ٹو پارٹی ٹو نائٹ، تو اس میں صرف اہم نقطہ ہے جو ہے وہ یہ تھا، تو لہٰذا اگر اس میں سے پک کیا جائے تو یہ پہلا جملہ، اور پھر اس کے بعد صرف اتنا اگر کہہ دیا، معاف کیجیے گا، صرف اتنے حصے کو اگر شامل کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس حصے کو اس کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو یہ پوری بات جو ہے اس طرح سے بہت کم الفاظ میں اور آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان ایگزامپلس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈائلاگ کے اندر فلو یا روانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ری پلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔